پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں بہت چھوٹا تھا مگر مسائل بہت بڑے تھے۔ غربت، بھوک اور بیماری نے سب کو تھکا دیا تھا۔ کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ساری فصلیں سوکھ گئی تھی، زمین بنجر ہو چکی تھی اور پانی کی کمی کی وجہ سے درخت بھی سوکھ گئے تھے۔ نہ کوئی اناج تھا کھانے کو اور نہ ہی کوئی پھل تھا۔ غربت کی وجہ سے لوگ نقل مکانی بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ اسی گاؤں میں رہتے ہوئے پریشان تھے اور کسی معجزے کے انتظار میں تھے کہ کبھی تو اس گاؤں کی حالت بدلے گی اور وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ مگر بہت سے لوگ نا امید ہو چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی حالت بہت عرصے سے ہے۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور بوڑھا درخت کھڑا تھا جو کہ بالکل سوکھ چکا تھا۔ اسی درخت کے بارے میں کئی قصے کہانیاں مشہور تھی کہ یہ درخت ایک زمانے میں جادوئی درخت ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی دعا دل سے کرتا اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ مگر اب یہ درخت برسوں سے سوکھا کھڑا تھا اور لوگ جو ماننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ صرف افسانہ تھا، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر یہ درخت میں کوئی جادو ہوتا تو وہ اس طرح کبھی نہ سوکھتا اور وہ گاؤں والوں کی ایسی حالت دیکھ کر بھی ان کی مدد کو ضرور پہنچتا۔ اس لیے گاؤں والے کہتے تھے یہ ایک صرف افسانہ تھا جو کہ کبھی سچ نہیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا طلحہ۔ طلحہ ایک یتیم لڑکا تھا مگر وہ دل کا بہت صاف تھا۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ یہ گاؤں خوشحال ہو اور اس کے حالات بدلیں، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسی لیے وہ دن میں محنت مزدوری کرتا اور اتنی کم عمر میں ہی بوجھ اٹھاتا تاکہ وہ کھانے کا کوئی سامان کر سکے، اور شام ہوتے ہی گاؤں کے بچوں کو مفت میں پڑھاتا تاکہ وہ اسکول جانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے مگر کوئی بھی طلحہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ طلحہ تھوڑا پاگل ہے، اسی لیے وہ ہر ایک کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ طلحہ ہر روز اس درخت کے پاس بیٹھ جاتا اور دعائیں کیا کرتا۔ گاؤں والے جب اسے دیکھتے ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا کہ طلحہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، یہ درخت کبھی ہرا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی تمہاری کوئی بات سنے گا۔ مگر طلحہ مسکرا کر صرف اتنا کہتا، اگر ہم سب امید چھوڑ دیں گے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ میں بھی دعا کروں گا اور محنت بھی کروں گا، آپ سب بھی میرا ساتھ دیں۔ مگر لوگ صرف ہنستے اور چلے جاتے، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ طلحہ کو یقین کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے پاگل تصور کرتے تھے۔ طلحہ ہر روز کام سے فارغ ہونے کے بعد نہ صرف درخت کے پاس بیٹھتا بلکہ درخت کی صفائی بھی کرتا، آس پاس جو سوکھے پتے پڑے ہوتے ان کو صاف کرتا اور ان کو دور پھینک دیتا۔ اسی لیے درخت کے آس پاس کا سارا علاقہ بہت صاف تھا اور وہ صرف طلحہ کی محنت اور محبت کا نتیجہ تھا۔ طلحہ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ہمیشہ پر امید رہتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی، جس کی وجہ سے وہ بہت معصوم اور صاف دل لگتا۔ طلحہ نہ صرف درخت کی خدمت کرتا بلکہ وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا۔ کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کرتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے روٹی بانٹ دیتا، کوئی غریب بچہ کتابوں کے بغیر رہ جاتا تو اسے اپنی پرانی کتابیں دے دیتا۔ اسی طرح وہ دور دراز کے علاقوں سے سبزیاں اور پھل لے کر آتا اور غریبوں میں مفت بانٹ دیتا۔ وہ یہ عمل کر کے بہت خوش ہوتا۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیا تم پاگل ہو، تو وہ مسکرا کر کہتا، یہی میری خوشی ہے اور میں اپنے دل کے اطمینان کو یہ سب کرتا ہوں۔ اور اکثر لوگ اسے کہتے، دیکھ لو طلحہ، تمہارے درخت کو کچھ بھی نہیں ہوا، سب محنت ضائع ہو گئی، تم یوں ہی فضول میں درخت کی خدمت کرتے ہو۔ طلحہ صرف اتنا کہتا، امتحان جتنا بڑا ہو صبر اتنا ہی ضروری ہے، اور میں اپنی محنت کبھی نہیں چھوڑوں گا، ایک نہ ایک دن معجزہ ضرور ہوگا۔
کچھ مہینے بعد ایک رات اچانک بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ ساری رات بارش برستی رہی، برسوں سے سوکھی پڑی زمین اب تر ہو چکی تھی۔ لوگ خوشی سے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، رات کو بھی لوگ پانی میں جا کر کھیل رہے تھے، بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ اور جیسے ہی گاؤں میں صبح ہوئی، ہر منظر بدل چکا تھا۔ اب اس گاؤں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گاؤں کبھی قحط یا خشک سالی کا شکار تھا۔ اس گاؤں میں ایک ہی رات میں اس طرح کا منظر ہو گیا تھا کہ ہر کوئی خوش تھا، بچے پانی میں کھیل رہے تھے، سب لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ طلحہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طلحہ خوشی سے چلایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ وقت آ ہی گیا جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی درختوں کے نئے پتے نکلنے لگے اور گھاس اگنے لگی۔ لوگ پہلے تو شک میں تھے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے درخت پر اور پتے نکلتے گئے، پرندے واپس آنے لگے۔ گاؤں کے کچھ نوجوان اور بچے طلحہ کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی سب مل کر درخت کو پانی دیتے، اس کے ارد گرد باغ لگاتے اور نئے نئے پھول لگاتے۔ آہستہ آہستہ درخت بڑھنے لگا اور اس کے پتے جو خشک ہو چکے تھے وہ اب گر چکے تھے، اب اس کی جگہ نئے پتے نکل رہے تھے اور چند ہی دنوں میں درخت بالکل ہرا بھرا ہو گیا۔ لوگ اب اس کے سائے میں بیٹھنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے، لوگوں کی بیماریاں کم ہوئی اور کچھ کی دعائیں پوری ہوئی، گاؤں کی فضائیں بدل گئی۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ یہ درخت واقعی جادوئی تھا، مگر کچھ عرصہ وہ اس لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔ بچوں کو ایسا کرتا دیکھ کر اب ان کے بڑے بھی اس بات پر یقین کرنے لگے تھے اور وہ سمجھنے لگے تھے ہماری بیماریاں اس درخت کی وجہ سے ہی دور ہوئی ہیں۔ لیکن حقیقت میں بارش ہونے کی وجہ سے فضا صاف ہو گئی تھی اور ساری بیماریاں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن طلحہ کو اس درخت کی محبت کی وجہ سے لوگ اسے جادوئی ہی کہتے تھے۔ ایک دن کچھ لالچی لوگ اس گاؤں میں آ گئے اور وہ اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ درخت بہت بڑا تھا اور بہت پرانا تھا۔ وہ اس کی لکڑی کو شہر جا کر بیچنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسے بڑی رقم کما سکیں۔ طلحہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہادری سے درخت کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کبھی بھی کاٹنے نہیں دوں گا۔ طلحہ کو دیکھ کر سارے گاؤں والے اس کا ساتھ دینے لگے اور وہ بھی ان لوگوں کے آگے ڈٹ گئے۔ ان لوگوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے اور ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان لالچی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس درخت کو کاٹ سکیں۔ انہوں نے بہت حربے آزمائے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے پر اتر آئے کہ اگر تم لوگوں نے یہ درخت نہ کاٹنے دیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ طلحہ کی بہادری دیکھ کر اس کے ساتھ کھڑے تھے اور خود کو بھی بہادر محسوس کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بچہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے تو ہم بھی اس بچے کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسی بچے کی دعاؤں کی وجہ سے آج یہ گاؤں خوشحال تھا۔ اور پھر ان لالچی لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کچھ ہی مہینوں بعد گاؤں کی حالت اب بالکل بدل چکی تھی، نئی سبزیاں اگ آئی تھی، رنگ برنگے پھل اور تازہ سبزیاں طلحہ اور گاؤں والوں کی محنت کا نتیجہ تھی۔ اب سب لوگ اپنا روزگار ان کھیتوں اور ان پھلوں سے چلانے لگے۔ لوگ اب بہت خوش تھے اور طلحہ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتے اور طلحہ کا ساتھ دیتے۔ طلحہ کو کھیتی باڑی بہت پسند تھی اور وہ روز نت نئی سبزیاں اگاتا اور لوگوں کی بھی مدد کرتا کہ وہ کس طرح اچھی سبزیاں اگائیں یا اچھے پھل لگائیں۔ درخت اگانے میں ان کی بہت مدد کرتا۔ اب سب لوگ اپنا روزگار بنا چکے تھے اور ہر کوئی خوشحال تھا۔ اسی گاؤں میں ایک حکیم رہتا تھا جو کہ طلحہ کو ہمیشہ غور سے دیکھا کرتا تھا۔ جب سب لوگ اسے بیوقوف اور پاگل کہتے تھے، وہی حکیم تھا جو چپ رہتا اور نہ ہی ان لوگوں کو برا بھلا کہتا جو ایسا کرتے۔ اس حکیم کا کہنا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو وقت خود بتائے گا کہ طلحہ کیسا انسان ہے
اور سب لوگ اپنے اوپر پچھتاوا کریں گے کہ انہوں نے طلحہ کو ایسا سب کچھ کیوں کہا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور اسے کہا کہ طلحہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آج ہم جس طرح رہ رہے ہیں صرف اور صرف طلحہ کی وجہ سے خوشحال اور خوش ہیں، اور اس گاؤں کی حالت بھی صرف اور صرف طلحہ کی وجہ سے واپس بدلی ہے، اس لیے سب لوگوں کو طلحہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس بات سے متفق ہو گئے اور طلحہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ طلحہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جو لوگ کبھی اسے باتیں کرتے تھے آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے شاباشی دے رہے ہیں۔ طلحہ بہت خوش تھا۔ سب لوگوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہمیشہ صبر سے رہیں گے۔ طلحہ مسکرا کر کہتا ہے کہ اصل جادو ہمارے دلوں میں ہے، اگر ہم صبر اور نیکی کے ساتھ جئیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ جادو درخت میں نہیں ہوتا، کیونکہ درخت کے ساتھ میرا لگاؤ ایک فطری تھا، جیسے مجھے پودوں سے فصلوں سے لگاؤ ہے، بالکل ویسے ہی اس درخت سے لگاؤ ہے۔ درخت لوگوں کو پھر سے امید دلانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔